اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ عزیز بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے، اور رمضان المبارک اور قرآن حکیم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم دورہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے کہ وہ اسے اٹھائے، اسے سمجھے، اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم اس کو کئی بار ختم کریں گے۔ ہم سب کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنے لیے رہنمائی لیں۔ اس قرآن حکیم کو پڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے اس کا تعارف حاصل کریں۔ میرے سامنے اس وقت مقدمہ تفہیم القرآن موجود ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ ایک طویل مقدمہ تفہیم القرآن کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ اس کو ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کا کیا تعارف پیش کرتا ہے۔ ہم عام طور پہ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ ایک خاص ترتیب کی ہوتی ہیں۔ موضوع درج ہوتا ہے، ترتیب سے آغاز ہوتا ہے، ترتیب سے ختم ہوتا ہے، موضوع کے گرد رہتی ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مختلف چیز نظر آتی ہے۔ کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی مضمون مختلف انداز سے بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا پڑھتے ہیں اور آگے جا کے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر آگے بڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، گویا ایک ہی صبر کا ذکر بار بار آتا ہے، اور اسی طرح اور بہت سے موضوعات ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صورت کے اندر خواہ وہ چند سطروں کی ہی کیوں نہ ہو، ایک مضمون آتا ہے اور یکایک دوسرا مضمون آ جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کسی اور کو مخاطب کرتی ہے اور اگلی آیت کسی اور کو مخاطب کرنے لگتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخاطب تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ گویا شاید اس کتاب میں کوئی ترتیب نہیں ہے، شاید یہ کتاب ایک متفرق تبصرے کرتی ہے، کبھی کسی سے مخاطب اور کبھی کسی سے مخاطب۔ لیکن اپنے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں چند چیزوں کا علم ہو۔ ہم کوئی بھی کتاب اٹھائیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں لکھی گئی۔ اسی طرح جب ہم اس کتاب کو اٹھائیں، یہ قرآن حکیم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو ہمیں چند چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ آخر اس کا انداز گفتگو کیا ہے، یہ بیان کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے، یہ کتاب کیوں آئی ہے، یہ کتاب کب آئی، اس کتاب کا پس منظر کیا ہے۔ اور اگر ہم ان ساری باتوں کو نہ سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کتاب کا مضمون سمجھنے میں غلطی کر جائیں۔ اسی لیے اس قرآن کے بارے میں پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں، اس قرآن کا اصل کیا ہے، یہ کب آئی اور کیسے آئی۔ قرآن خود ہی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو قوتوں، صلاحیتوں، شعور اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد انسان کو زمین پر بھیجا، تصرف کے سارے اختیارات دیے اور زمین پہ اپنا خلیفہ بنا دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس انسان کو تمام اختیارات کے ساتھ زمین پر بھیج دیتا ہے، اور جب اس کو زمین پہ بھیجتا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ جو زندگی تمہیں دی جا رہی ہے یہ امتحان کی مدت ہے، اور اس کے بعد تمہیں واپس جانا ہے۔ اب جو کامیاب ہوگا وہ اس کے لیے جنت ہے، اور جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، جو دنیا کے لیے کام کرے گا دنیا میں اجر پائے گا، اور جو آخرت کے لیے کرے گا وہ آخرت کے لیے اجر پائے گا۔ تو گویا اس سے یہی ثابت ہوا کہ جو دنیا ہے حدیث کے مطابق الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو جس انسان کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کو یہ ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ محض زندگی کا گزارنا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا احسن طریقے سے گزارنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ ہم تمہیں سب کچھ دے کے دنیا میں بھیجیں گے اور ہدایت بھی ساتھ ساتھ دیں گے۔
اور ہدایت تمہاری طرف آتی چلی جائے گی، اس کو قبول کرنا، اس کو تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے جب ان کو اتارا تو ہم نے ان کو یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہاری پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، جو اس کی پیروی کریں گے، ان کو کوئی خوف اور کوئی رنج نہ ہوگا۔ اور پھر جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ رکھا، اور یہ سارے پیغمبر وقتاً فوقتاً رہنمائی کے لیے آتے رہے۔ انسان کو خود اختیاری دی کہ وہ ان کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رکھا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول، تاکہ بعد میں لوگ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ پیش کر سکیں کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ ہدایت کیا ہے، ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے پیغمبر ایک ہی دعوت لے کر آئے۔ ابھی آپ جب قرآن اٹھائیں گے اور انشاءاللہ پورا مہینہ قرآن پڑھیں گے تو آپ بار بار یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اور پھر یہ پیغمبروں کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی جو کتاب لے کر آئے وہ یہ قرآن حکیم ہے، جس کے بارے میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دو۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں اور ہاتھ میں موجود ہے۔ اب جو یہ کتاب یہ کام کرنے کے لیے آئی ہے، ہم نے جہاں تک جتنی بات کری ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اصل میں صرف ایک موضوع پہ بات کرنے آئی ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے انسان، کہ یہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا فائدہ کس چیز میں اور اس کا نقصان کس چیز میں، کیونکہ یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ اس کتاب کا مرکزی مضمون صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انسان کو درست نظریات کے بارے میں بتا دے اور غلط نظریات سے روک دے۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کی محدود سوچ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو بتائے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے جس سے وہ کہیں پہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، اور اس کے لیے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے لیکن وہ اس کا ادراک نہیں رکھتا۔ تو گویا اس صحیح رویے کی طرف دعوت یہ ایک مدعا ہے پورے قرآن کا، اور یہ تین چیزیں یعنی کہ قرآن کا موضوع انسان، قرآن کا مدعا صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، اور قرآن کا مرکزی مضمون انسان کو درست نظریات کی طرف بلانا اور غلط نظریات سے متنبع کرنا۔ اور اسی کے بارے میں ایک بہت چند جملے بہت اچھے ہمیں اس مقدمے میں ملتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں کہ اگر ان تین امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص بھی قرآن کو دیکھے گا تو اس کو صاف صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب اپنے موضوع، اپنے مدعا اور اپنے مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے۔ اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف نو مضامین اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگ جواہر ہار کے رشتے میں مربوط اور منسلک ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن غیر متعلق تفصیلات چھوڑ کر بار بار اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تمام اس کا بیان جو ہے وہ یکسانیت کے ساتھ دعوت، انسان، فلاح اور خسران کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کتاب کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی موضوع پہلے آ رہا ہے، کوئی موضوع بعد میں آ رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کی کیفیت نزول بھی سمجھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ کتاب آئی تھی تو اس وقت کیا صورتحال تھی۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ ایک جلد میں آ گئی ہو، یہ ایسی کتاب نہیں تھی جو بائنڈ ہوئے جیسے ہم جاتے ہیں اور کسی بک شاپ سے کتاب لے کر آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شروع میں کیا ہے، درمیان میں کیا ہے اور آخر میں کیا ہے، اور ایک ساتھ ہمارے ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی ہے کہ ہم کبھی جو حصہ چاہیں پڑھ لیں۔ ایسا نہیں تھا۔ قرآن ایک پوری مہم کو ساتھ لے کے چل رہا تھا، وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ ساتھ ہدایات جاری کر رہا تھا، اور اس کی مختلف آیتوں اور مختلف صورتوں کے شان نزول میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔
بالکل ابتدا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیا جا رہا تھا تو پہلی چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے، حوصلہ دیا جائے، کام بتایا جائے، اور پھر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو لوگ تھے ان کو مختصر انداز میں صرف اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو ہم ابتدا کی جتنی صورتیں دیکھتے ہیں، جو مکی صورتیں دیکھتے ہیں، ان میں بہت چھوٹی چھوٹی عام فہم، مقامی رنگ کی، آسانی سے سمجھنے والی آیات ملتی ہیں۔ ہمیں وہ والی آیات ملتی ہیں جو بہت جلدی سے یاد ہو جائیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، القاریۃ مالقاریہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ چھوٹی چھوٹی آسان، لوگوں کے لیے سمجھنا آسان کرنے والی، صرف ایک لائن میں دعوت دے دینے والی آیات، یہ ساری آیات ہمیں مکی صورتوں میں ملتی ہے، اور یہ کئی سال تک دعوت کا رنگ یہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بدل جاتا ہے، اور اب چونکہ وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اب وہ زمانہ آ گیا کہ حق اور باطل آمنے سامنے آ رہا ہے، تو اس وقت جو ہمیں خطبے ملتے ہیں وہ انتہائی پرجوش ملتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بدر بھی گزرتا ہے، وہاں پہ تبوک بھی گزرتا ہے، وہاں پہ احد کا میدان بھی آتا ہے، پرجوش خطبوں کے ساتھ ابھارا جاتا ہے، بشارتیں دی جاتی ہیں، جنتوں کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کی مدد کا یقین دلایا جاتا ہے، کھڑے ہونے پہ، جان و مال قربان کرنے پہ متوجہ کیا جاتا ہے، تسلیاں دی جاتی ہیں، دل کی کیفیات پہ بات کی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کا سہارا بننے پہ بات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ہدایات آتی ہیں، ابتدائی فرائض آتے ہیں، نماز کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، صبر کرنا، آخرت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کامیابی کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ کامیابی ابھی شاید اس طرح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بشارتیں دی جاتی ہیں کہ اللہ تمہیں آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اور اس وقت جو اعتراضات پیدا ہو رہے تھے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں جن جن سے واسطہ پڑ رہا تھا، جو آس پاس کے لوگ تھے، جو کیفیات، جو واقعات، جو اعتراضات سامنے آ رہے تھے، قرآن ساتھ 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 ان کے جوابات دے رہا تھا۔ جو سوال کیے جاتے تھے قرآن جواب دیتا تھا، جو الجھنیں پیدا ہوتی تھیں قرآن موجود ہوتا تھا، جو واقعات پیش آ رہے تھے قرآن ڈھارس دیتا تھا، اور کئی سال تک قرآن ایک ساتھی کی طرح اس تحریک کے ساتھ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ مرحلہ بھی دیکھا کہ جب اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی، گویا مدینہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کی بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے پھر قرآن نے مزید تفصیلات بیان کرنا شروع کی، اور مدنی صورتوں میں ہمیں سب سے زیادہ احکامات ملتے ہیں۔ ایک ریاست کی تعمیر کی جا رہی ہے، منافقین سے واسطہ پڑ رہا ہے، دوسری قوموں سے معاہدے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعلیم کی جا رہی ہے، اخلاقی اور معاشرتی اصول سارے اس وقت آ رہے ہیں۔ تو سورہ توبہ، سورہ بقرہ، جو بڑی بڑی صورتیں ہیں قرآن کی، وہ ساری ہمیں اسی وقت ملتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن ایک دعوت کے ساتھ شروع ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد 23 سال تک وہ مختلف مرحلوں اور منزلوں تک 7 سال چلتا رہا۔ تو اس کتاب کی وہ ترتیب نہیں ہو سکتی جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم جب اپنے آس پاس کتابیں دیکھتے ہیں تو ہم ایک خاص توقع کے ساتھ قرآن کو کھولتے ہیں، لیکن قرآن ایک بالکل انوکھی، بالکل نرالی ترتیب رکھتا ہے۔ وہ خطاب کرتا ہے، وہ خطاب شروع کرتا ہے، اور اس پورے 23 سال کے عرصے میں وہ جیسے جیسے جو فیزز آتے چلے جاتے ہیں وہ مخاطب کرتا جاتا ہے، ہر مرحلے میں سامنے والے کا ذہن، اس کا سفر، اس کی کیفیات کو پیش نظر رکھ کر۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس قرآن کی اس نزول ترتیب کو سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن جس مرحلے پہ جو بات کر رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب جب میں اور آپ قرآن اٹھانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا رمضان میں اور آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، روزانہ 1 سپارہ، تلاوت بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، جتنا ہم سے ممکن ہوگا، کیا کیا جائے کہ ہمیں بہت اچھی طرح قرآن سمجھ آئے اور قرآن میرے دل میں اور میرے عمل میں اتر جائے؟ اس کے لیے یہاں پہ اسی مقدمے میں کچھ مشورے دیے گئے ہیں۔ میں ضرور آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس مقدمہ تفہیم القرآن کو ضرور تفصیل سے پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے اختصار سے وہ مشورے رکھ دیتی ہوں جو اس مقدمے میں مولانا نے ہمیں دیے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہر شخص جو قرآن کو اٹھائے اپنے ذہن کو خالی کرے،
ہمارے ذہن کا خالی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پہلے سے ایک مخصوص خیالات لے کے قرآن کو کھولیں گے تو ہم قرآن کو اسی طرح سمجھنا چاہیں گے۔ ہم قرآن کو اپنے آپ کو سمجھانے کا موقع دیے بغیر اپنے خیالات کو قرآن میں پڑھنا چاہیں گے، اور اس وجہ سے ہم ایک خاص زاویہ نگاہ بنائیں گے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بالکل خالی کریں، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، جو ہم خود بناتے ہیں یا جو ہم لوگوں سے متاثر ہو کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ بے شک اللہ سب کی ہدایت دینے والا ہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے ہی بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ رمضان تو ایک دہرائی کا مہینہ تھا، یہ تو ہماری زندگی کے لیے تھا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں۔ اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب ہم اس کو اگلی دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نئے سرے سے معنی سمجھ آتے ہیں، اور ہر دفعہ کا پڑھنا ہمارے علم میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو اس کو ہر دفعہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس کو کاپی پینسل لے کر اس طرح پڑھنا چاہیے کہ ہم ضروری نکات لکھتے ضرور جائیں۔ ہم چیزیں یاد نہیں رہتی، ہماری یادداشت میں چیزیں محفوظ نہیں رہتی، تو بہتر ہے کہ ہم جو محسوس کریں، جو اہم پوائنٹ ہمیں لگے، اس کو ہم وہیں پر درج کر لیں۔ یہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ یہ ایک مہینہ بے شک ہم دورہ قرآن کریں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری پوری زندگیاں بھی کم ہیں۔ تو ہمیں اس کے تفصیلی مطالعے کے لیے نیت کر کے ہم ابھی شروع کریں کہ اب جو ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پورے رمضان میں قرآن سے گزر جائیں گے، اس کے بعد ہم مزید تفصیلی مطالعہ کریں گے، ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ایک تفسیر سے، دوسری تفسیر سے، تیسری تفسیر سے۔ واقعتاً قرآن میں اتنے مضامین ہیں کہ انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کی پوری عمر بھی کم ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن ایک تحریک لے کر اٹھا تھا، جب اس نے پکارا تھا اس وقت سے لے کے پھر جب اسلامی مملکت قائم ہوئی تھی، وہ سارے مرحلے درمیان میں آئے تھے، اور وہ مرحلے سمجھ ہی اس وقت آتے ہیں جب انسان اس میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ رب سے سرگوشیاں کرنا کیا ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے رابطہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دل کا نہ لگانا کیا ہوتا ہے۔ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری سے کرنا اور کسی کو خبر نہ ہونے دینے میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن تو ان ساری چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے جو زندگی میں پیش آتی ہیں، اور وہ ان سارے مراحل اس وقت آتے ہیں جب قرآن کا دیا ہوا مشن لے کے چلا جائے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ اپنے رب کی کبریائی کو قائم کرو، تو اس کبریائی کو قائم کرنے کے درمیان انفرادی اور اجتماعی جتنے مراحل آتے ہیں قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ کھولتے ہیں قرآن تو آپ کو وہ اپنے حالات کے لحاظ سے رہنمائی دیتا ہے۔ تو اگر قرآن کے عملاً وہ کام ہم نہ کریں تو ہم قرآن کی ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے ہی نہیں، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اٹھو، کھڑے ہو، رب کی کبریائی کو قائم کرو، دعوت دو اپنے آپ کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے آس پاس کے جتنے رابطے ہیں ان سب کو کھڑے ہو کے اللہ کے لیے پکارو، اور جیسے جیسے ہم یہ کام شروع کریں گے یہ کتاب ہدایت دیتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے قدم اٹھائیں گے تجربات پیش آئیں گے، اور وہی تجربات پیش آئیں گے۔ مولانا نے بہت اچھا جملہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سارے تجربات پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ مکہ اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، بدر، احد سے لے کے حنین اور تبوک کے مراحل بھی آئیں گے، ابو جہل اور ابو لہب سے بھی واسطہ پڑے گا، اور منافقین اور یہود بھی ملیں گے، اور سابقین اولین سے لے کے مؤلفۃ القلوب تک کے سبھی نمونے آپ دیکھ لیں گے اور برت لیں گے، ہر وہ چیز ہمیں نظر آ جائے گی۔ اور اگلی چیز یہ کہ اسی طرح قرآن جتنے اصول، جتنے قوانین جو انسانی زندگی کا نمونہ بتاتا ہے، جس میں فلاح ہے، جس میں بہتری ہے، جس میں کوئی خوف نہیں ہے، جس میں کوئی نفسا نفسی نہیں ہے، جس میں زمین میں فساد نہیں ہے، وہ ساری چیزیں سمجھ ہی اس وقت آئیں گی جب ہم اس کو برتیں گے، اور جب ہم اس کو برتیں گے تو ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو ہمیں اپنے آس پاس نظر آنی چاہیے۔ تو جیسے جیسے قرآن پڑھتے چلے جائیں گے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی جیسے جیسے اللہ کے دین کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، قرآن سمجھ آتا رہے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی قرآن خود ہی کہتا ہے کہ اس نے ایک نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا، صرف کتاب نہیں بلکہ پیغمبر بھی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ قرآن کو لے کر کیسے اٹھا جائے، قرآن کو لے کے کیسے زندگیاں بدلی جائیں، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کو قائم کر دیا جائے کہ لوگ اس کی وہ ساری برکتیں دیکھیں۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے قرآن آیا تھا۔ قرآن آیا ہی اسی لیے تھا جو ایک جملے میں بیان کر دیا گیا، قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ اور قرآن یہی کام کرتا ہے، اسی میں مدد کرتا ہے، اسی میں سہارا دیتا ہے، اسی میں راہیں سجھاتا ہے۔ تو جو کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے، جس کو ہم کل سے کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، ہم آج سے یہ نیت کریں کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنا تو ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے۔ ہم نے انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک، جب تک اللہ کی ایک کتاب مکمل حالت میں قائم نہیں ہو جاتی، ہم نے اللہ کی کتاب لے کر اٹھنا ہے، اسی سے سیکھنا ہے، اسی سے رہنمائی لینی ہے اور اس کی روشنی میں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ کتاب رہنمائی کرتی بھی ہے، ہاتھ بھی تھامتی ہے، دلوں میں بھی اترتی ہے اور آسانی بھی کرتی ہے۔ اس طرح قرآن ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم قرآن سے رہنمائی لیتے چلے جائیں گے اور یہ قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری منزل تک ہمیں پہنچا دے گا۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ۔